ریڈیو پاکستان خصوصی مذاکرہ پیش خدمت ہے۔ موضوع ہے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے اقدامات۔ پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ سامعین، قومی نشریاتی رابطے کے خصوصی مذاکرے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا غلام قادر۔ آج کے مذاکرے کا موضوع ہے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے اقدامات۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سینئر صحافی تنویر ہاشمی صاحب، جو خاص طور پر اکنامک فیلڈ ہے اور یہ جو FATF کی ہے اس کی اسپیشل کوریج کرتے ہیں اور اس پہ خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں فراز فضل شیخ، ایڈوکیٹ، پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور یہ اسلام آباد چیمبر کے ایڈوائزر بھی ہیں، اور نہ صرف یہ ٹیکس کے امور پہ مہارت رکھتے ہیں بلکہ FATF کے پس منظر کے ساتھ ان کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہے۔ ہم اپنی جو گفتگو کا آغاز ہے وہ کریں گے سامعین تھوڑا سا یہ جاننے کے لیے کہ آپ جان سکے کہ FATF ہے کیا ادارہ اور پھر کیسے پاکستان اس میں شامل ہو گیا۔ تو اس پہ ہاشمی صاحب تھوڑا سا اگر آپ FATF کا تعارف کرا دیں تو پھر ہم آگے اگر چلیں۔ جی، FATF بیسیکلی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، ہاں جی، اس کا مکمل نام ہے، اور یہ سب سے پہلے 1989 میں G7 ممالک نے پیرس میں ایک واچ ڈاگ جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں تک مالیاتی رسائی روکنے کے حوالے سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کا سب سے پہلا جو مینڈیٹ تھا وہ منی لانڈرنگ کے حوالے تھا کہ دنیا کے اندر جو پیسے سے متعلقہ جرائم ہیں، جو غیر قانونی پیسہ کی ترسیل اور اس کی ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے اقدامات کی سفارشات کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا۔ پھر 2001 میں اس ادارے کو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بھی مینڈیٹ دے دیا گیا، اور اس ادارے کے ساتھ تقریباً دنیا کے 200 ممالک ایسے ہیں جو اس کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، جبکہ اس کے ممبرز ممالک کی تعداد 37 ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے دنیا میں مختلف فائنینشیل گروپس ہیں جو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، مالیاتی ادارے ہیں جو اس کی سفارشات کے اوپر عمل درآمد کراتے ہیں، اور یہ ادارہ دنیا کے مختلف ممالک کو غیر قانونی جو ترسیلات ہیں، غیر قانونی ٹرانزیکشنز ہیں، ان کو روکنے، دہشت گردی تک مالیاتی رسائی روکنے کے لیے سفارشات دیتا ہے اور اس کے حوالے سے ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ جی دیکھیں شیخ صاحب، ہاشمی صاحب نے تعارف کرایا، تو پھر یہ بتائیے کہ پاکستان کیوں اس لسٹ میں آ گیا، کیوں اس پہ تقاضا کیا گیا؟ جی شکریہ سر، میں تھوڑا سا اس کو مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ 1989 میں سوویت یونین میں ایک معاشی بحران آ گیا تھا، ہاں جی، اور یہ ایک بہت سپر پاور تھی اور دنیا کی نظریں تھی کہ یہ ٹوٹ جائے۔ اس کی سپورٹ میں کافی بلیک منی آ گئی مارکیٹ میں، اچھا جس نے سپورٹ کیا سوویت یونین کو کسی حد تک۔ اس بلیک منی کو روکنے کے لیے ایک ادارہ فوری طور پر بنایا گیا، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اچھا، اسے کہا گیا FATF۔ اس فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے اس بلیک منی کو روکنے کے اقدامات کیے تاکہ چونکہ سوویت یونین ٹوٹ رہا ہے اس کو ٹوٹنے دیا جائے، اور یہ چاہتے تھے ویسٹرن کنٹریز کی یہی ایما تھی۔ اس کے اوپر یہ ہوا کہ 1989 کے بعد یہ کافی عرصہ FATF خاموش رہا، اور پھر اپریل 2012 میں اس کو دوبارہ ان ایکشن لیا گیا، اور اس دفعہ اس کے اوپر جو ٹاسک دیے گئے وہ دیے گئے اینٹی منی لانڈرنگ، اینٹی ٹیررزم اور جو بلیک منی جتنا بھی ہے اس کے اوپر۔ انیشلی اس کے اندر کچھ 12 ممالک تھے، پھر بعد میں اس کے اندر ممالک بڑھتے گئے، اس وقت جیسا سر نے بتایا ہاشمی صاحب نے، اب اس میں 37 ممالک ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے اوپر کام کیا جائے۔ اچھا، FATF کوئی قانون نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی کو سرکاری سرپرستی اس ادارے کو حاصل ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام انڈیپینڈنٹ ہے، اور اینٹی منی لانڈرنگ کے اوپر آلریڈی ہمارے ملک میں دیگر ممالک کی طرح قوانین موجود ہیں، جس میں اینٹی منی لانڈرنگ بھی ہے، بے نامی ٹرانزیکشنز بھی کسی حد تک ہے، اور وہ اپنا کام اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جی، جہاں تک آگئی اینٹی ٹیررزم کی بات ہے، اس کو روکنے کے لیے دیکھیں جو ٹیررزم ہے پاکستان اس کا خود وکٹم ہے، ہاں جی، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو جنگ لڑی ہے کسی ملک نے ٹیررزم کے خلاف خود فرنٹ لائن پاکستان اسٹیٹ کے طور پر۔ جی، اور نہ صرف بہت زیادہ ہمیں اس میں اخراجات کا سامنا رہا ہے، بلکہ اموات اور بہت زیادہ شدید بحران بھی ہمیں معیشت پہ بھی دباؤ، بہت زیادہ معیشت پہ دبایا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر اچھی خاصی ایک جنگ لڑی ہے۔ ہاں جی، بالکل۔ اب
جب اینٹی ٹیررزم کے اوپر ایشوز آئے تو FATF کے ادارے کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور ہمیں کوئی شک نہیں کہ FATF کے جتنے بھی نمائندے ہیں ممبرز کنٹریز، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے اچھا کام کیا۔ اسٹل اس کے 2 لسٹیں ہیں اس کی بنی ہوئی ہیں، ایک ہے بلیک لسٹ اور ایک ہے گرے لسٹ۔ پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں، بلیک لسٹ میں اس وقت 2 ہی کنٹریز ہیں۔ اور جو گرے لسٹ ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 4 مزید کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ماڈریٹ لیول، ہائی لیول، لو لیول اور بلیک لیول۔ اچھا، یہ جو لیولز بنائے گئے ہیں اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ لو لیول پہ۔ چند سال پہلے پاکستان ماڈریٹ میں آیا کچھ مہینوں کے لیے، اور پھر دوبارہ ابھی تک اس وقت لو لیول میں ہے، اور ہم اس وقت گرے لسٹ کے اندر ہیں۔ ممالک نے ہمیں نہ صرف ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، اور پاکستان نے اس کے اندر کافی زیادہ تعاون فرمایا۔ ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ ہم پڑھتے تھے اور دیکھتے آئے ہیں کہ کچھ انہوں نے اقدامات سجیسٹ کیے تھے کہ آپ یہ اتنے سٹیپس ہیں یہ اٹھا لیں تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کو اب گرے لسٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو پھر وہ اس میں وہ گریجولی وہ سارے جو ہیں اقدامات پاکستان کی حکومت نے اٹھائے۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جو شرائط تھیں کتنی تھیں اور کتنی اب وہ رہ گئی ہیں۔ دوسرے ہم نے جو قوانین بنایا کہ وہ کون کون سے مالیاتی قوانین ہیں، حوالہ دے دیں کہ جس کی بنیاد پہ پھر یہ جو ہماری جو زیادہ ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے، ڈاکومنٹیشن آ گئی ہے بینکوں کی ٹرانزیکشن میں یا پیسوں کی لین دین میں۔ جی سر، بات یہ ہے کہ 2012 سے 2015 تک بھی پاکستان جو ہے وہ FATF کی لسٹ میں رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور 2015 میں یہ اس گرے لسٹ سے نکل گیا تھا۔ اچھا جی۔ اور ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گو کہ یہ دونوں چیزیں جو پاکستان گرے لسٹ کے اندر آیا، پھر نکل گیا، پھر دوبارہ آیا، اس کے دونوں مرکات ہیں، ایک تو سیاسی ہیں اور دوسرے یہ ہیں کہ پاکستان کے بھی مالیاتی نظام کے اندر خلا ہیں اور ڈیفیشنسیز ہیں، اور ہماری ضرورت بھی تھی۔ گو کہ جہاں تک ہمیں گرے لسٹ میں آنے سے پرابلمز بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مالیاتی نظام کی بہتری میں بھی مدد ملی ہے بہت زیادہ۔ ہم نے اپنے قوانین کو، اپنے ریگولیشنز کو، اپنے رولز کو اپ ڈیٹ کیا، ان کو دنیا کے انٹرنیشنل معیارات کے مطابق اس کو بنایا، اور اس سے ہمیں یہ آسانی ہوئی کہ نہ صرف ہماری جو ڈاکومنٹڈ ہو گئی اکانومی اور منی لانڈرنگ رکی، دہشت گردوں تک رسائی کم ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسیشن جو ٹیکس ہیں، اور یہ ایک وضاحت ہے سامعین کے لیے کہ دہشت گردی میں کبھی پاکستان کی ریاست کا نہیں کبھی رہا، یہ ایک نجی ایلیمنٹس کے طور پہ بعض اوقات شکایت ہوئی تو ریاست نے تو ہمیشہ ہی اس کو روکنے جی بالکل، پاکستان نے تو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف بہت زیادہ کام کیا اور بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں جو دنیا اس کی ریکگنائز کر رہی ہے۔ تو جب جون 2018 میں دوسری دفعہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ پاکستان FATF کا ڈائریکٹ ممبر نہیں ہے، اور پاکستان بلکہ ایک اس کا جو فائنینشیل گروپ ہے، ایشیا پیسیفک گروپ، AGP کا ممبر ہے، جو ایشیا اور بحر الکاہل کے ملکوں کو دیکھتا ہے اور وہ اس کی سفارشات کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے اوپر دوہری مانیٹرنگ ہے FATF کی، ایک تو اس کو FATF کے ڈائریکٹ جو ریکمنڈیشنز تھی ان پر عمل درآمد کرنا پڑا، اور دوسرے جو AGP کی جو ایشیا پیسیفک گروپ کی جو سفارشات تھیں ان کو، ایشیا پیسیفک کی 40 سفارشات وہ بھی پاکستان نے 3 سالوں میں کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو FATF کی جو 27 سفارشات جو ریکمنڈیشن تھیں وہ انہوں نے پاکستان کو دیں، جن پر پاکستان نے عمل کرنا تھا۔ یہ 2018 کی بات ہے۔ 2018 سے اب تک اکتوبر 2021 تک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ایشیا پیسیفک کی جو 40 سفارشات تھیں ان میں سے 35 پر تو مکمل عمل درآمد کر لیا، 3 پر جزوی کیا ہے اور صرف 2 رہ گئی ہیں، اور جو FATF کی 27 سفارشات تھیں جن پر عمل درآمد کرنا تھا ان پر پاکستان نے جون تک 27 میں سے 26 پر کر لیا۔ اچھا جی۔ اور وہ پاکستان کو یعنی پیرالل دونوں پر کام کرنا پڑا، اور پاکستان نے بڑا مؤثر انداز سے کام کیا ہے اس کے اوپر، اپنے 15 قوانین یا تو بنائے ہیں یا ان میں بہت بڑی امینڈمنٹس ترامیم کی ہیں، اور یہ پاکستان نے بہت بڑا کام کیا ہے جو دنیا کے کسی اور ملک کے اوپر اس قدر کڑی نگرانی اور کڑی ریکمنڈیشن نہیں دی گئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اکتوبر میں پاکستان گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ جاتا، لیکن یہ اس کے کچھ سیاسی محرکات بھی ہیں، اور میرے خیال میں کچھ سیاسی محرکات اس لیے کہ دباؤ میں رکھا انڈیا کا کافی زیادہ اس نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا کیونکہ وہ ڈائریکٹ ممبر ہے FATF کا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے کافی اور باقی ملکوں کی طرف سے بھی، لیکن اب یہ توقع ہے کہ وہ پاکستان نے تقریباً ساری سفارشات کر لی ہیں۔ اب وہ سفارشات جو ہیں وہ کیا ہیں،
بیسیکلی وہ سفارشات یہ تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے قانون بنائے، اور قانون تو تھا، اس میں مزید امینڈمنٹ کرے تاکہ غیر قانونی جو ترسیلات ہیں وہ رکیں اور اس کے اوپر نظر رکھی جائے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اور کس کو منتقل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قوانین تھے، SECP سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا قومی بچت کا ادارہ ہے، پاکستان پوسٹ، FBR اور FIA جو دوسرے ادارے ہیں، جو نیکٹا ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے حوالے سے بہت زیادہ ریگولیشنز بنائے گئے، قوانین بنائے گئے، اور جس کی وجہ سے پاکستان نے یعنی کہ تیزی سے عمل کیا اور ایک مقررہ وقت سے پہلے یہ سارا کام کر لیا ہے۔ بہت اچھا کیا ہاشمی صاحب۔ اس کا جو قانونی پہلے یہ ایک بڑی دلچسپ بات جو ہاشمی صاحب نے بتائی ہے کہ ہم جو FATF ہے اس کے ڈائریکٹ ممبر نہیں ہے، انڈیا ہے اس کا، تو وہ اپنی ایک اس کی نیو سینس ویلیو ظاہر ہے، جب وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے تو ہمیشہ ہم پہ وار ہی کرنا ہے۔ تو یہ اگر آپ شیخ صاحب بتائیں، فراز صاحب، کہ یہ اس کا اب اگر ہم یہ ساری شرائط پوری کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا ممبر بننا چاہیے، یا اس کا کیا طریقہ ہے، یا وہ نان ممبر پہ بھی کیوں ریگولیشن نافذ کر رہے ہیں، اس کی قانونی پہلو کیا ہے؟ جی دیکھیں، ٹیریٹوریل اس کی جوریسڈکشنز کو بھی 2 حصے کیا گیا اور تمام دنیا میں اس پہ اس کی نافذ العمل ہے یہ FATF۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کچھ ممالک نے اس کو اپوز کیا ہوا ہے، لیکن جو ممبرز ہیں ان کی جنرل باڈی کے لیے ہم اس باڈی میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کی اپلیکیشنز اس کے قوانین کی ہے، بائنڈنگ ہے۔ جی جتنی بائنڈنگ ہے، سبسٹانشیل لا جو بھی وہ بنا رہے ہیں وہ ہے، ہمارے کسی بھی قانون کے ساتھ اس کی کانٹرڈکشن بھی نہیں ہے۔ تمام قوانین ہمارے ہاں، چاہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ ہے، چاہے وہ بے نامی ہے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے، ہمارے ٹیکس قوانین ہیں، ہمارے FIA نیب ہیں، یہ سب اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور اینٹی ٹیررزم کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی جنگ پاکستان نے لڑی ہے اس کی بھی مثال کم ہی ملتی ہے۔ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس بنائی گئی تھی، اس کا بیسیکلی مقصد انیشلی سوویت یونین تھا اور بعد میں اس کو اینٹی ٹیررزم اور اینٹی منی لانڈرنگ پہ لے کر آئے۔ یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ہے اس کا خود میں سمجھتا ہوں وکٹم جس طرح پاکستان ہے، اس وکٹمائزیشن میں یہ ہوا ہے کہ ہماری جو رقم کی ترسیل ہے وہ اس قدر خفیہ ہوئی کہ ہمارے لیے وہ خود قابل ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اچھا، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ہمیشہ سے بڑے پازیٹیو ایکشنز لیے ہیں اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس کو ہم نے چلایا۔ جیسا ہاشمی صاحب نے کہا کہ بلا شبہ جب بھی اس کی میٹنگ ہوتی ہے، ہماری اگلی میٹنگ جو ہے FATF کی وہ 13 فروری سے 18 فروری تک ہونی ہے، اور اس میں ہمیشہ سے انڈیا نے ہمارے ساتھ اپوزیشن کی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری جو ٹیررزم ہے اس میں ہمیشہ انڈیا کا خود ایک ہاتھ رہا ہے، چاہے وہ چاہ بہار ہے، چاہے وہ کلبھوشن کیس ہے، اور یہ سارے جو کیسز ہیں اس میں دیکھا جائے تو ہماری ٹیررزم ہمیشہ سے انڈیا ہی سپورٹ میں رہا ہے اس کے، چاہے وہ افغانستان سے رہی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندرونی رہی ہے۔ بالکل، اور اس کا ڈوزیر بھی دیا ہے پاکستان نے۔ جی بالکل، کوئی شک نہیں اس میں۔ بلکہ میں تو اگر کہوں کہ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے خود، اور وہاں پر تو اس پہ تو FATF نہیں پوچھتا۔ جی بہت اچھی بات آپ نے کی۔ یہ دیکھیں FATF جو ہے اس نے جو بھی دہشت گردی جہاں جہاں رہی، جیسے فلسطین میں رہی یا جیسے کشمیر میں رہی، اس کے اوپر تو کبھی FATF نے بات نہیں کی، اور بلا شبہ یہ ایک ایسا اینگل ہے جس کی طرف آپ نے نظر ڈالی ہے، اور عوام کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے اور سمجھتی ہیں عوام ہماری۔ رہی بات اس کے اوپر جس طرح آپ نے فرمایا کہ کاروباری طرز کے اوپر بھی جو پریشانی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے فرمایا تھا کہ بات کریں۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو قوانین بن رہے ہیں، جتنے بھی مالیاتی قوانین ہوتے ہیں اور یہ ٹرانزیکشن رولز جب بدلتے ہیں، SCCP سے ریلیٹڈ اگر ریگولیشنز بدلتے ہیں، اور اسٹیٹ میں ظاہر ہے کہ بزنس کمیونٹی ہے ان کا تو روز کا لین دین ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ ان کو ان قوانین کی وجہ سے کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جی، یہ میں بالکل چاہوں گا کہ آپ کے اس پروگرام کی فساطت سے میں یہ آواز پہنچاؤں۔ دیکھیں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا مقصد اس وقت صرف اینٹی ٹیررزم ہے۔ ہاں جی، اب اگر اینٹی ٹیررزم ہے تو اس کو ہی پوچھنا چاہیے۔ اب جس طرح ہمارے جیولر حضرات کو اس میں رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے اور ریئل اسٹیٹ کے حضرات کو رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے، اس سے کوئی قطعاً تعلق نہیں بنتا۔ اب ایک آدمی اگر جیولر ہے اور اس کی رجسٹریشن اس کے لیے لازمی ہے تو اس کا تعلق میرا نہیں خیال کہ FATF سے کہیں بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ کاروبار کو متاثر نہ کریں۔ ہاں جی،
کاروبار کو متاثر کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری اپنی اندرونی خلفشار بہت زیادہ ہیں پہلے ہی. ہاں جی. ہمارے اور اکنامک گروتھ بھی متاثر ہوگی. ایگزیکٹلی اکنامک گروتھ. اور دیکھیں ہمارا جو عوام ہے وہ بڑی مشکل سے ایک سروائیول پہ چل رہے ہیں. ہاں جی. دیکھیں معاشی بحران پوری دنیا میں ہے, مہنگائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر آدمی اپنی ایک رجسٹریشن کروائے اور وہ پیمنٹ جو ہے وہ چیک سے ہو اور تھرو بینک کے علاوہ نہ ہو, اس قسم کے جو قدغن ہیں اور جو ریسٹرکشنز ہیں یہ اس سے کاروبار متاثر ہوتا ہے. دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اس وقت واحد کاروبار ہی ایسا ایک شعبہ رہ گیا ہے جس نے ایک معاشی طور پہ ایک سہارا دیا ہوا ہے ہمارے روزگار کو, چونکہ اس وقت مین چیلنج تو ہے کہ امپلائمنٹ اپورچونٹیز رہے ہیں اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے. وہ ظاہر پرائیویٹ سیکٹر ہی دے سکتا ہے. پاکستان کے اوپر انہوں نے کوئی زیادہ ہی فیٹف نے کچھ زیادہ سختیاں کر دی ہیں. نہیں, ہم اپنا جو کیس ہے وہ مؤثر پلیڈ نہیں کر پاتے. یہ پولیٹیکل وہاں انفلوئنس ویسٹرن کنٹریز کا, یہ انڈیا کا اتنا ہے کہ وہ ہمیں ہماری بات سنی نہیں جاتی. دونوں چیزیں بیسیکلی اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کو جو مسائل کا سامنا ہے, جو مخالفت ہے انڈیا کی ہے اور دوسری طرف سے وہ بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہماری اپنی خامیاں بھی ہیں کہ ہم صحیح طرح سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے اپنے کیس کو. اور اسی وجہ سے انہوں نے 27 جب پہلے نکات دیے کہ ان پر عمل کرنا تھا, تو پاکستان جب 26 پہ کر چکا تو اب تو اصولی طور پر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے مزید 7 اور دے دیے. ہاں جی. اور اس 7 میں سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ ادھر ہی رہے, اور 3 پر کر چکا ہے, 3 پہ عمل کر چکا ہے اور 4 پہ بھی تقریباً جزوی عمل ہو چکا ہے. یہ میلافائڈی بدنیتی پہ مبنی اصولی طور پر اکتوبر میں, جو اکتوبر کا ان کا اجلاس ہوا تھا, اس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکل جانا چاہیے تھا. اب فروری میں جو ہو رہا ہے اس وقت تک آپ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں ہم وائٹ لسٹ میں بالکل نکلنا چاہیے, کیونکہ پاکستان نے تقریباً اپنے 100% جو ہے نا اہداف مکمل کر لیے ہیں. اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ہمیں تھوڑی سی پرابلمز جو آئی ہیں, جیسے IMF کے ساتھ ہمیں پروگرام کو کرنے میں مشکل آئی, گو کہ ڈائریکٹ اس کے اثرات نہیں ہیں پاکستان پر کسی طرح کی مالی پابندیاں لگانے کے, اس کے گرے لسٹ میں ہونے سے, جو کہ بلیک لسٹ میں جانے سے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اثرات جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان پر ڈائریکٹ ضرور پڑتے ہیں اور وہ اپنی شرائط کو سخت کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک شرط یہ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ فیٹف کے جو ریکمنڈیشنز ہیں ان پر پوری طرح عمل کریں. دیکھیں, جو پاکستان نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کی سفارشات مانتے نہیں ہیں, نہیں کرنا چاہتے, اس میں تو کچھ شک نہیں ہے. لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے. شیخ صاحب آپ نے بتایا کہ 15 قوانین, آپ نے بتایا کہ 15 قوانین بن گئے ہیں. ہاشمی صاحب, اب بھی کوئی لیجسلیشن بھی باقی ہے یا صرف یہ انتظامی دو نوعیت کے ہیں؟ نہیں ہے. اب ایک تو جو 27 میں سے ایک اقدام یہ تھا کہ جو نامزاد جو مختلف اقوام متحدہ کی ایک فہرست ہے جو پاکستان میں کالی دم تنظیموں کے بارے میں ہے, دہشت گردوں کے بارے میں ہے, کہ ان کو آپ پکڑیں, ان کی پروسیکیوشن کریں, اور ان میں سے زیادہ تر کے پاکستان کر چکا ہے. اور اس کے حوالے سے ایک ہے, باقی جو ہیں وہ منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں کہ آپ مزید چیزوں کو مانیٹرنگ کے حوالے سے ذرا سخت کریں, اور وہ زیادہ تر پاکستان جو کرنی چاہیے تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ کر چکا ہے. اب جو چیز الٹیمیٹلی تو ہم نے بہرحال 100% پہ عمل جانا ہے نا. جی. تو جو ہدف جو ہے ہمارا شیخ صاحب, وہ تو یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے, اب آپ نے خود فرمایا شیخ صاحب کہ یہ تو اپلیکیبل تو پوری دنیا کے لیے جب ہے, ہم اس سے قطع نظر ہیونگ سیڈ کے بھی پولیٹیکل پریشر ہے, انڈیا کی ٹوئسٹنگ بھی ہوگی, لیکن ساری باتوں کے باوجود جو چیز ریکارڈ پر آ جاتی ہے اس کو تو ہماری آبلیگیشن بن گئی, پابند بائنڈنگ بن گئی کہ ہم نے اس پہ کرنا ہے. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فروری کا اجلاس ہوگا تو اس میں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس سے وائٹ لسٹ میں چلے جائیں اور جو اقدامات ہیں سارے وہ اٹھا پائیں؟ جی, اس سلسلے میں گورنمنٹ کی جتنے بھی اقدامات ہیں اس کو سراہتا ہوں, اور میں یہ کہوں گا کہ جو بھی کام ہوئے, دیکھیے جتنی بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی دے آلریڈی اچیوڈ ہیں. جس جماعت پہ کہا گورنمنٹ لیول پہ اس پہ پابندی لگ گئی, لیکن میں یہاں پہ دوبارہ زور دوں گا ایک بزنس کمیونٹی کی طرف سے آواز بن کے, دیکھیں کاروبار کو ڈسٹرب کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. فیٹف جو ہے اس کا مقصد اینٹی ٹیررزم ہی رہنا چاہیے, اینٹی منی لانڈرنگ ہی رہنا چاہیے. اگر کوئی شخص اس میں ملوث پایا جا رہا ہے کہ وہ ٹیررزم میں ہے یا وہ منی لانڈرنگ میں ہے, تو آپ اس حد تک اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پروسیڈ کریں, بجائے اس کے کہ پوری کمیونٹی یا پورے کاروبار کو آپ پکڑ لیں. تو اور جو سوال ہے آپ کا, اس حوالے سے میں ضرور بات کروں کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ ٹیررزم کے خلاف ہی بات کی ہے, اور خود ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے, لیکن ٹیررزم کو ختم کرنے کے جتنے بھی اقدامات تھے وہ ہم آلریڈی اس کو اچیو کر بیٹھے تھے.
ہم نے کراچی کی دہشت گردی کو دیکھیں بالکل زیرو پہ لیا ہے، اور اب دیکھیں اس وقت کیا حالات ہے، اور اس وقت پیسفل ہے، تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از آلریڈی اچیوڈ. ہاؤ ایور میں دوبارہ یہ کروں کہ دیکھیں یہ گرے لسٹ سے نکالنا ایک ڈسکریشنری پاورز ہیں بن گئی ہیں، اور چونکہ ان کی ثوابدید پر ہے تو ثوابدید جہاں بھی ہوگی ڈسکریشن ہوگی وہ مس یوز ہوگی. ہاں جی. اس کا کوئی اگر لسٹ بنی ہو، کوئی ایک چیک لسٹ ہو، یا ہم اس کو یہ کہیں کہ اس کی ایک کرائٹیریا بن گیا ہوا ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے تو آٹومیٹکلی نکل جانا ہے، تو ویسا ہی نہیں ہے. اب اس کرائٹیریا کو جو کہ سو فار کالڈ بنا ہوا ہے FATF کے ممبر حضرات نے، اگر وہ اس کو واچ لسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس قابل ہے، پاکستان ایک پیسفل ملک ہے اور امن پسند ملک ہے، اور سمجھتے ہیں ہم کہ اس کو جان بوجھ کے اس میں ڈالا گیا ہے. شیخ صاحب نے توجہ جو دلائی ہے کچھ ایک بزنس کمیونٹی کی، آپ بھی کامرس رپورٹر ہیں، تو ایک تو یہ بتائیے کہ ایسے کون سے ایریاز ہیں جن میں یہ کوئی انٹرپریٹیشن میں پرابلم آ رہی ہے، یا واقعی کو اس جو قانون بنانا تو اینٹی منی لانڈرنگ تھا یا اینٹی ٹیررسٹ فنانسنگ، اس کو روکنے کے لیے، تو اس میں جو ایسی چیزیں آ گئی ہیں ریگولیشن میں، جس سے جیسے یہ بتایا کہ جیولرز کی رجسٹریشن یا ریئل اسٹیٹ کے جو ہیں لوگ، ان کی اس سے ان کی بزنس تک آپ کو کیا فیڈ بیک ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جو 2-3 ان کی شرائط جو باقی ہیں نا، ان میں سے یہ جو جیولرز اور ریئل اسٹیٹ اور اکاؤنٹنٹس کے حوالے سے، جس کو DNFBP کہتے ہیں، اچھا جی، یہ انہی کے حوالے سے موسٹلی ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان پر پوری طرح سے امپلیمنٹیشن کیا جائے. کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، پراپرٹی ڈیلرز ہیں، وہ کسی بھی مجرم کے ساتھ، جو سزا یافتہ مجرم ہے یا ان کی کسی بھی مجرم کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، وہ بینیفیشل آنر یا کسی طرح کا بھی پراپرٹی ڈیلر، ڈیولپر، بلڈر، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کاروبار بھی یہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ نہ جیولرز ہو کہ اگر وہ کسی طرف سے سزا یافتہ مجرم ہے تو وہ جیولری یا کسی طرح کا بھی قیمتی پتھروں کا یا زیورات کا کام نہیں کر سکتا. وہ اکاؤنٹنٹس نہیں ہو سکتا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا کاروبار نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ کا کام نہیں کر سکتا. تو وہ یہ چاہتے ہیں، یہ قدغن انہوں نے لگائی ہے اور اسی پر امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. ابھی FBR نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر حال میں FBR کو، ریگولیٹر کو، ریئل اسٹیٹ، جیولرز اور اکاؤنٹنٹس یہ آگاہ کریں گے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص جو آپ کے ڈائریکٹرز میں ہو، جو آپ کے سینئر عہدیدار ہو، وہ اس کو کچھ سزا یافتہ تو نہیں، سرٹیفائڈ نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور انہی مانیٹرنگ کے بعد ہی وہ فروری میں، اور پاکستان کافی حد تک اس پر عمل کر چکا ہے، اور جس وقت فروری میں یہ پاکستان اپنی رپورٹ پیش کرے گا تو امید ہے کہ وہ اس سے میرے خیال میں تو نکل جانا چاہیے اب، کیونکہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. نہیں چلو یہ اچھی ہوپ آپ نے دلائی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب بہرحال جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے نا، تو وہ یہ تو نہیں کہ بھئی اس کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، سائڈ لائن نہیں کر سکتے. تو یہ اس کا ظاہر ہے کہ ہم نے اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو انٹرنیشنل اگر کوئی پریشر آتا ہے FATF کی صورت میں ہو یا کسی UN کے اس کی طرف سے، تو اس کی ایٹ دی پارٹ آف گورنمنٹ، تو ہم نے گورنمنٹ نے تو وہ اس کے بچے تو وہ بھی ہے نا بزنس کمیونٹی بھی. تو شیخ صاحب پھر اس کا حل کیا ہے، پھر اس کا ون ون سچویشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں اس میں گورنمنٹ کو میں یہ سجیشن آپ کو دیں، مشورہ دوں گا کہ جو لوگ کسی بھی طرح سے ٹیررزم میں یا منی لانڈرنگ میں انوالو نہیں ہیں، ان کو آپ بالکل ڈسٹرب مت کریں، ان کے اوپر یہ رجسٹریشن کمپلسری مت کریں. اگر ایک ریئل اسٹیٹ والا آدمی ہے اور وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، پلاٹ خریدتا ہے یا بیچتا ہے یا معاونت دیتا ہے، اس کا کوئی تعلق ٹیررزم سے نہیں ہے. ہاں اس چیز کو یہ واچ کرنا کہ ان میں سے کون سے لوگ ٹیررزم میں ہیں جنہوں نے کسی ریل اسٹیٹ کا لبادہ اوڑھ کے ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور یعنی ایک ایسا آپ میکنزم بنائیں، آپ ان لوکیٹ کریں یا آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو جو ان غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، بجائے اس کے کہ پوری کمیونٹی کو آپ. سر اس سے کافی زیادہ جو کچھ انہوں نے کچھ سخت ریکمنڈیشنز ایسی بھی دی ہیں جس سے کافی زیادہ پاکستان کے لوگوں میرا جو فیئر ہے، اگر میں آپ سے، میرا فیئر یہ ہے کہ ان کے اقدامات کے نتیجے میں ہماری جو معیشت مستحکم ہو رہی ہے وہ کہیں متاثر نہ ہو جائے. مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں. بہرحال FATF کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے شیخ صاحب، آپ نے بزنس کمیونٹی کی اچھا کیا کہ نمائندگی کی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، اور ہاشمی صاحب نے جو ہے اچھا کیا کہ حکومت کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں جن کے نتیجے میں یہ توقع
پیدا ہوئی ہے کہ ہم اب فروری میں جو اجلاس ہوگا اور اس میں ہماری جو رپورٹ پیش ہوگی اس کے نتیجے میں ہم شاید گرے لسٹ سے یعنی یقیناً نکل پائیں اور وائٹ لسٹ میں چلے جائیں۔ سامعین، آپ نے ہمارے معزز شرکاء ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان کی گفتگو سنی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانا غلام قادر کو اجازت دیجیے۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں وہ فیصل خان ہیں، انجینئر ہیں ارشاد احمد۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔